اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال الحق في المصحف الكریم وذکرهم بأیام اللہ۔ برادران و خواہران ایمانی، آج 3 سفر المظفر ہے اور آج کے دن 2 مخصوص اوکیزنز اور ایونٹس کاؤنٹ کیے جاتے ہیں۔ ایک تو آج تیسرا دن ہے کہ کاروان اسیران کربلا شام میں رکا ہوا ہے۔ غرۃ السفر میں یہ کاروان بلاد شام میں پہنچ گیا تھا۔ 4 سفر کو یہ کاروان دربار یزید میں لایا گیا۔ یہ پورے 3 دن یعنی 1، 2 اور 3 سفر کاروان اسیران کربلا بلد شام کے باہر اور بازار کے اندر اور پھر ایونچولی باب الساعات پر کھڑا رہا۔ اس اعتبار سے 3 سفر المظفر اسیران کربلا کا دن ہے۔ ہر جگہ سے سفیر، وزیر، امیر، رئیس بلوائے جا رہے تھے تاکہ آل محمد علیہ السلام کے گھر والوں کو بازار و دربار میں پیش کیا جائے۔ اس اعتبار سے آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ یہی وہ شام کا بازار و دربار تھا کہ جس نے امام زین العابدین علیہ السلام کو 37 سال تک بعد واقعہ کربلا خون رلایا۔ کاروان اسیران کربلا میں خانوادہ عصمت و طہارت کی بیویاں تھیں۔ امام سجاد علیہ السلام تھے، امام باقر علیہ السلام تھے، جناب زینب، جناب ام کلثوم، جناب رقیہ، جناب رباب و لیلہ، لبابہ و فضہ، فاطمہ کبریٰ، رقیہ بنت الحسین الملقب سکینہ اور دیگر مخدرات تھیں، اور کچھ اصحاب الحسین کے اہل خانہ تھے۔ انہیں بازار میں سے گزارا گیا۔ سر امام حسین علیہ السلام قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اس آیت کی تلاوت لوگوں نے سنی۔ سہل بن سعد ملا جو صحابی رسول تھا، اور بھی کچھ صحابی رسول کے ملے، کچھ کنیزیں بھی ملی جو خانوادہ عصمت و طہارت کی خدمت پر مأمور تھیں۔ 15 اذان علی و بطول کی بہو بیٹیوں نے بازار شام میں سنی۔ 3 گھنٹے تک باب الساعات میں یہ قافلہ رکا رہا، اور سینکڑوں ہزاروں کی موجودگی میں اس کاروان اسیران کربلا کو دربار یزید، جسے الجامع الاموی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، پیش کیا گیا۔
वहाँ पर सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एक तश्त पे रखा गया और यजीद मलऊन छड़ी लगाता था, और वहाँ बैठे हुए सफ़ीर रूम ने कहा था कि यजीद ये छड़ी हटा ले, इसलिए कि मैं एक डेलीगेशन में तेरे रसूल की खिदमत में गया था और तेरा रसूल इन लबों को चूमते चूमते थकता न था। ये तो एक इवेंट है। दूसरा इवेंट, आज यौम शहादत हज़रत ज़ैद शहीद अलैहिस्सलाम है। ज़ैद शहीद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के फर्जंदे अर्जमंद थे। हज़रत ज़ैद शहीद ने क़याम किया उमवी हुक्काम के खिलाफ। जब उमवी हुक्काम ने जुल्म और सितम की इंतहा कर दी और कंटिन्यूएशन की, जारी रखा उन मजालिम को, तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के दौर में हज़रत ज़ैद शहीद, जो कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के इंतहाई खूबसूरत, खूब सीरत, आलिम व फाजिल, फ़कीह फर्जंद थे, जिनके अलक़ाब में शहीद, फ़कीह अहले बैत, आलिम आले मोहम्मद, ज़ैदुल अज़ियाद मशहूर है। वो इंतहाई ज़ाहिद व मुत्तकी व पारसा, परहेजगार, शब जिंदादार, तहज्जुद गुजार और वक्त के औलिया में शुमार होते थे। जब उन्होंने देखा कि ख़ानदान यजीद की बची खुची बाक़ियात के मज़ालिम सादात बनी हाशिम पर, सादात बनी फ़ातिमा पर शद्दोमत से हो रहे हैं, तो उन्होंने क़याम फरमाया। उनका क़याम यकीनन ज़ालिम के ख़िलाफ़ वो दिफाई जिहाद था जो हर मुसलमान को हक होता है। कुजा बेरसद कि वो मुसलमान कि जो कुल्ले ईमान का पड़पोता भी हो, सैयदुश शुहदा का पोता भी हो, आदम आले मोहम्मद नूह अहले बैत, सज्जाद व आबिद ज़ैनुल आबिदीन, सैयदुस साजिदीन, ज़ुस्सफ़नात, रावी करबला, बानी मजालिस इमाम हुसैन हज़रत इमाम अली इब्नुल हुसैन सलामुल्लाह अलैह का फर्जंद भी हो, और बाक़िरुल उलूम हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का भाई हो, जो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का चचा हो। आपकी मादर गिरामी हौरिया कहलाती हैं, जो अमीर मुख्तार सकफ़ी के दौर में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास आईं और आपने अक़्द फरमाया। आपकी ज़ौजा जनाब रीता, ये हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मोहम्मद हनफिया इब्ने अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह की दुख्तर नेक अख्तर थी। ये भी बड़ी जाहिद और परहेजगार थीं, और इन्हें भी जालिम हाकिम ने इतने ताज़ियाने मरवाए थे
اور پھر انہیں شہر کے باہر ان کی باڈی کو رکھوا دیا اور یہ زخموں کی تاب نہ لا کر خود منصب شہادت پر فائز ہوئی۔ حضرت زید شہید علیہ السلام جو انتہائی اہم شخصیت تھے محمد و آل محمد علیہ السلام کے خانوادہ کی، ان کو بھی بڑے ظلم و جور سے حکام وقت نے شہید کیا۔ بعض روایات میں تو یہ لکھا گیا ہے کہ ان کی پیشانی میں ایک ایسا تیر لگا تھا جو نکل نہیں رہا تھا۔ بلوایا گیا جراح کو، جراح نے جب تیر نکالا تو آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ آپ کے چاہنے والوں نے آپ کو نہر میں دفن کیا کنارے پر، اور آپ کی باڈی کو درختوں کے پتوں سے قبر کر دیا، نشان قبر کو بھی مٹا دیا کہ پتہ نہ چلے، مگر جراح نے جس سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ ہرگز گورنر کو اطلاع نہیں دے گا، اس نے جا کر جاسوسی کر دی۔ جیسے ہی پتہ چلا تو امام زادے کے بدن مطہر کو نکالا گیا، اور نکالنے کے بعد بے حرمتی کی گئی۔ اموی حاکم نے گورنر کو خط لکھا تھا کہ زید شہید کے سر کو کاٹ کر میری طرف شام بھیج دیا جائے۔ گویا آپ کے سر مبارک کو کاٹ کر شام بھیج دیا گیا، اور آپ کے بدن مطہر کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ کناسا نامی ایک علاقہ ہے کوفہ کا، وہاں پر آپ کے بدن مطہر کو بہت عرصے تک سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ ظالموں نے کوشش کی، بے حرمتی کی، کہ آپ کو بے لباس سولی پہ لٹکایا گیا۔ اسی اثناء میں ابھی باڈی گئی نہ تھی کہ ایک خاتون نے اپنا حجاب ادھر پھینکا، خود باڈی نے اس کو اوڑھ لیا، اور جب وہ ریموو کرنے کی کوشش کی گئی تو اسپائڈر نے جالا تن دیا۔ جیسے ہی یہ جالے کو ہٹانا چاہتے کہ حرمت سطر کو زائل کرنا چاہتے، تو دوبارہ مکڑی کا جالا خود بخود آ جاتا، اور ایک لمحے کے لیے بھی امامزادے کے بدن مطہر کو بے لباس ہونے کی بے حرمتی سے دوچار نہیں ہونا پڑا۔ ایک شخص آیا اور اس نے جسارت کرنا چاہی اس سولی سے جس پر آپ کا بدن مطہر لٹکایا گیا تھا۔ اللہ کی ذات نے اس کو سزا دے دی، اس کا ہاتھ ظاہراً شل ہو گیا اور اس کو عذاب ہو گیا۔ دو اور لوگ بھی آئے، ان میں سے ایک کی آنکھیں باہر آ گئیں ہنگام قبض روح، اور دوسرے کو بھی اپاہج ہو کر دنیا سے جانا پڑا۔ حتیٰ کہ جو سیکیورٹی گارڈ تھا وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم رؤیا میں دیکھا، جنہوں نے اپنے اس بیٹے کے بدن مطہر کو سولی پہ لٹکتا ہوا دیکھا، تو فرمایا کہ کیا امت میری اولاد کا میرے بعد یہ حال کرے گی؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نہ بنی امیہ اپنے مظالم سے باز آئے، اور نہ بنی ہاشم اپنی خدمت اسلام سے
बाज आए। आपके अलकाब में एक लक़ब हलीफुल कुरान भी है कि हमेशा आप कुरान के साथ रहते थे। बाज़ मुअर्रिखीन ने, जैसे इब्ने असाकिर ने, आपके सने विलादत के बारे में 78 हिजरी लिखा है, बाज़ ने 75 लिखा है, बाज़ ने 80 भी रकम किया है। आपकी मादर गिरामी, जिनका नाम मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, जनाब हौरिया, ये सिंध से ताल्लुक़ रखती थी, जो हिंद का हिस्सा था, अभी पाकिस्तान नहीं बना था, और वहाँ के मुतमव्विल तरीन बादशाहों की, हुक्मरानों की औलाद में से एक थी। हज़रत ज़ैद इब्न अली अश-शहीद अलैहिस्सलाम की खूबसूरती के बारे में यह कहा जाता है कि आप जब किसी महफिल व मजलिस में होते तो आप नुमायाँ होते थे, इसलिए कि आपका रंग भी उजला, आपकी आँखें बड़ी स्याह और चमकदार थीं, और आपका चेहरा बहुत ज़्यादा पुरवकार था। आपके रूहानी इर्तिक़ा के बारे में और आपके मानवी उरूज के बारे में कहा जाता है कि आपके चेहरे से एक तरफ वजाहत हाशमी नज़र आती थी, दूसरी तरफ शजाअत हैदरी नज़र आती थी। हज़रत ज़ैद इब्न अली अश-शहीद ने जो क़याम फरमाया, अगरचे उसमें हुक्म इमाम जाफ़र सादिक नहीं था, ताहम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने मना भी नहीं फरमाया था, इसलिए कि इमाम जानते थे कि इसका अंजाम कोई ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। ताहम जो एक आम मुसलमान पर भी दिफाई जंग रवा होती है, वही जिहाद दिफाई आपने किया, जबकि आप तो काली तिलबुल मासूम थे और औलिया उल्लाह में से थे। यजीद मलून के बाद हिशाम इब्न अब्दुल मलिक हाकिम हुआ। इसका दौरे हुकूमत 105 से 125 तक था, बीच में और भी आते रहे। 20 साल तक ये हाकिम रहा और इसने हर मुमकिन सादात किराम पर मजालिम ढाए। हज़रत ज़ैद शहीद ने हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक के खिलाफ क़याम किया था, और यही वो हाकिम उमवी था कि जिसके ज़माना में सियासी खलफशार बहुत ज़्यादा हो चुका था, मजालिम बनी उमैया के हद से बढ़ गए थे, और आपने फल यरग़बिल मोमिन लिक़ा रब्बिह अपने जद्द बुजुर्गवार के इस इरशाद को देखते हुए, अला तरौना इलल हक़ ला युअमलु बिह व इलल बातिल ला युनहा अन्हु, इस इरशाद गिरामी के तहत हैहात मिन ज़िल्ला के पेश नज़र वल्लाहि ला उअतीकुम बियदी इअता अव्वलीन व मिथली ला युबायु मिथला के परताव में क़याम फरमाया। हज़रत ज़ैद शहीद अलैहिस्सलाम आले मोहम्मद की बड़ी अहम शख्सियत थे। ये ज़ैदी सादात, हुसैनी सादात, इन्हीं की औलाद अतहार में शुमार होते हैं। हज़रात व ख़वातीन, आज की जो मजलिस है हमने अल महदी टीवी पर इसलिए कायम की कि हम चाह रहे थे कि इतनी बड़ी जो अहम तारीख़ है और अहम मखसूसी है, इसको हम वक्त पर डेट वाइज ज़रूर मनाएं। बल्कि मैं दरख्वास्त गुजार भी हूँ तमाम अपने भाई बहनों से, बुज़ुर्गों अजीज़ों से कि 3 सफ़र मुज़फ़्फ़र को सालाना तौर पे
حضرت زید شہید علیہ السلام کے ساتھ مخصوص کیا کرے اور اسیران کربلا کے ساتھ ساتھ اس تاریخ کو بھی منایا کرے. جیسے 4 سفر دربار کی بہت بڑی مخصوصی ہے، اور 7 سفر جیسے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی ہے. ان اوکیجنز کو، ایونٹس کو منانا چاہیے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ قرآن کا یہ حکم وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ ہمیں ان ایام کی یاد تازہ کراتا ہے کہ ہمیں یہ ایام منانے چاہیے. اور پھر مولا علی فرماتے تھے سلام اللہ علیہ، شیعتنا خلقوا من فاضل تینتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا. اللہ تعالی ہم سب کو خوشی میں خوشی، غمی میں غمی کرنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے. جن مناطق میں عشرات چل رہے ہوتے ہیں یا جن مناطق میں مجالس سے عزا کنٹینیو ہوتی ہیں، ان میں اگر 7 سفر بیچ میں آ جائے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ذکر پاک ضرور کرنا چاہیے. ویسے تو خیر کلو یوم عاشورہ کلو ارزن کربلا کے تحت گریہ کرنے میں یا غم منانے میں کوئی قباحت نہیں، تاہم ان کا ذکر پاک بھی ہو جانا چاہیے. حضرات و خواتین یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ بعض شہداء کی لاشوں کا مصلح کیا گیا. ان میں سے حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام وہ پہلے شہید ہیں، شہید کوفہ، غریب کوفہ، کہ جن کے سر کو دارالامارہ کی چھت پر لٹکا دیا گیا تھا اور جن کے بدن کو پورے کوفہ میں پاؤں میں رسی ڈال کے پھرایا گیا. شہدائے کربلا کے بعد، شہدائے کربلا میں سید الشہداء کی لاش اطہر سے اور نعش ابو الفضل سے اور پھر نعش اصغر علی اصغر سے بڑی بے حرمتی کی گئی. اور اسی طریقے سے پھر حضرت زید شہید علیہ السلام کی جو پاکیزہ لاش تھی، اس کی بے حرمتی کی گئی. سر کو کاٹا گیا، سر بعد میں ملا تھا اور سر بھیجا گیا تھا. تو جہاں پر یہ میدان موتا ہے، یہ جورڈن میں آج کل ہے، جہاں پر حضرت جعفر طیار علیہ السلام دفن ہیں، وہیں قریب میں تھوڑے ہی فاصلے پر آپ کے سر مقدس کو دفن کیا گیا. آپ کی لاش بعد میں جلا دی گئی تھی اس اموی حاکم کے ذریعے کہنے سے. جو حاکم تھا، گورنر تھا کوفہ کا، اس نے آپ کی لاش کو جلا دیا اور خاک کو فضا میں بکھیر دیا. یہ بھی روایات میں نے دیکھا ہے کہ جب سولی پر لاش لٹکائی گئی تھی جلانے سے پہلے، تو جیسے یہ لاش کا رخ موڑتے تھے تو خود بخود لاش قبلہ رخ مڑ جاتی تھی اور سطر بھی خود بخود قائم ہو جاتا تھا. نہ یہ قبلے سے رخ موڑ سکے اور نہ یہ لاش مطہر کی اس اعتبار سے بے حرمتی کر سکے کہ بے لباس کر پائے. حضرات و خواتین، الحدائق الوردیہ ایک کتاب ہے، اس میں کچھ روایات میں نے دیکھی ہیں. امالی شیخ مفید کے اندر کچھ روایات میں نے دیکھی ہیں. جس شخص نے ہاتھ لگایا تھا اس سولی پر اور ہرزہ سرائی کی تھی، آپ کی شان میں گستاخی کی تھی، اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا. اور اسی کتاب الحدائق الوردیہ میں لکھا ہے کہ بدن مطہر زید شہید کو دار پر دیکھ کر ایک اور
شخص نے جو حرزہ سرائی بھی کی اور جسد مبارک پر پتھر پھینکا، اسماعیل ابن آمری، یسمع آمری کے مطابق موت کے وقت اس ازرما نامی شخص کی آنکھیں دو بلوری شیشوں کی طرح وحشتناک طریقے سے باہر نکل آئی تھیں، اور دوسرا شخص بھی اسی طرح ذلیل و رسوا ہو کر دنیا سے اپاہج ہو کر مرا تھا۔ حضرت زید شہید کے ظاہراً کچھ حصے بدن کے ایسے تھے کہ جن کو نظر آتش نہیں کیا گیا۔ اگر آپ نجف اور کربلا کے درمیان حلہ کے قریب جہاں پر وہ پتھر موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کی جگہ والا، اور جہاں حضرت قاسم ابن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی دفن ہیں، اور مقبرہ علماء حلہ بھی ہے، اس کے قریب آپ روضہ دیکھتے ہیں۔ دو روضے ہمیں حضرت زید کے ملتے ہیں، ایک وہی جورڈن میں جو سر مبارک پر روضہ بنایا گیا تھا، اس پہ آج بھی باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مشہد زید الشہید ہے، وہاں پر سر دفن ہے جناب کا۔ اور اسی طریقے سے جو باڈی کے کچھ حصے بچ گئے تھے ان کو یہاں حلہ میں دفن کیا گیا۔ یہاں پر بھی زید شہید کا روضہ بھی بنا ہوا ہے، اور مقام ایوب علیہ السلام جہاں لکھا ہے وہیں پر مقام زید شہید بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ پتھر کی تختی بھی لگی ہے جہاں سر مبارک رکھا گیا تھا، اور اس جگہ کو راباہ کے طور پہ پکارا جاتا ہے، جو موتا کے قریب ہے جورڈن کے اندر۔ 25 سال قبل اس فقیر کو بھی اس جگہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا تھا کاروان حج کے ساتھ۔ سر جو جناب کا تھا مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی دفن ہو گیا تھا، سر مبارک آپ کا مدینہ نہیں آیا، اور بدن مطہر بھی آپ کا حلہ نامی شہر کے قریب جو بچے کھچے اعضاء تھے وہاں تک پہنچے، اور باقی خاکستر ہوا میں اڑا دی گئی تھی۔ آج کی یہ مجلس ہم نے صرف حضرت زید شہید کی یاد میں قائم کی ہے، اس لیے کہ بعض ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کا تذکرہ بالکل نہیں ہوتا۔ عموماً ایام ازاں میں جہاں تک میرا حافظہ قائم کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں نے تو نہیں دیکھا کہ کہیں بھی مجلس زید شہید کے نام سے قائم ہو۔ آئندہ کے لیے میں درخواست گزار ہوں کہ حضرت زید شہید علیہ رحمت کی، علیہ السلام کی، علیہ الرضوان کی، یہ ساری جو نسبتیں ہیں ان کی طرف دینا جائز ہے، اس لیے کہ وہ اہل بیت کی معتبر فرد ہیں، فقیہ اہل بیت ہیں، عالم آل محمد ہیں، زید الازیاد ہیں، آپ شہید ہیں، اور آپ نے اپنے جد پاک کے انتقام کی سعی کی، کوشش کی، جس کا یقیناً اجر و ثواب ہی نہیں بلکہ بلندی درجات بھی نصیب ہونا لازمی ہے۔ اور آپ نے وقت کے حاکم کے خلاف جو اعلان جنگ کیا، آپ نے ہم سب کو یہ سبق دیا کہ کس طریقے سے وقت کے ظالموں کے خلاف محدود وسائل کے ساتھ بھی لڑا جا سکتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے بھی آپ کا ساتھ دیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو زید شہید کو یاد رکھنے، ان کی فکر سے آشنا ہو کر انتقام خون حسین اور انتقام شہداء کربلا، انتقام اسیران کوفہ و شام، انتقام سادات کرام کی توفیق خیر
नसीब फरमाए। मसाइब में मैं सिर्फ इतना अर्ज करूँगा कि ये वो लाश है कि जिसकी मैक्सिमम पामाली की गई, सर काटा गया, सर काट के मलऊन इब्ने उमर ने भेजा हाकिम शाम को शाम की तरफ, कूफा में कनासा नामी इलाके में सूली पर आपके बदन मुताहर को लटका दिया गया और उसके बाद आपके बदन मुताहर को नजर आतिश किया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उन मलाईन को हमेशा के लिए फिन्नार फरमाए और फिक्र ज़ैद शहीद को हमेशा के लिए कायम व दायम रखे और अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को हज़रत ज़ैद शहीद का मकाम समझने, उनके फरामीन पर अमल करने की तौफीक खैर नसीब फरमाए। एक गलत फहमी का इजाला मैं आखिर में कर दूं। एक फ़िक़्ह ज़ैदिया है जो यमन में एप्लीकेबल है, ये मैं आपके लिए बिल्कुल वाज़े कर दूं। हज़रत ज़ैद शहीद अलैहिस्सलाम ने कोई नई फ़िक़्ह तदवीन नहीं फरमाई, बल्कि वो फ़िक़्ह जाफ़रिया पर ही अमल पैरा थे और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को ही अपना इमाम मानते थे। जिस तरह के हज़रत मोहम्मद हनफिया खुद अहले बैत की एक फ़र्द थे, मगर वो भी अहले बैत बनी हाशिम की फ़र्द होते हुए इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को अपना इमाम मानते थे। अल्लाह ताला हम सबको हज़रत ज़ैद शहीद के जो फरामीन हैं, जो इरशादात हैं, जो उनका जज्बा इज्तिहाद है और जो उनकी इन्वेस्टमेंट है, जो 46 साला दौर में आपने की है, क्योंकि आपकी जो शहादत का साल है वो 122 है और बाज़ मोतबर रिवायात में मैंने 76 हिजरी आपका सन मुबारक विलादत का देखा है। 46 साल ज़िंदगी में जो आपने इस्लाम की खातिर कारहाय नुमाया किए, हम सब के लिए वो मशाले रहा है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक खैर नसीब फरमाए। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा।